لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی توفیق سے آج پونا کے قریب پمپری چنچوڑ کے اس علاقے میں اتنا بڑا اجلاس اہل توحید نے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء کرام، قابل قدر ناظم اجلاس، اس گراؤنڈ میں دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں، غیرت مند نوجوانوں، محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام میں بحیثیت مقرر میری دوسری پوزیشن تھی، لیکن 2-4 روز سے مستقل سفر میں رہنے کے ناطے مجھے وقت پر پہنچنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، حالانکہ برادر گرامی اسرار صاحب برابر راستے میں رہے، مجھے وہ اپنی یہ پوزیشن دلانے کے لیے مصر رہے، لیکن بہرحال راضی برضا رہنا یہ ہم اہل توحید کا شیوا ہے، اس لیے جو بھی پوزیشن مل رہی ہے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں، اور اللہ کے حمد و ثنا کے بعد ہم اسرار صاحب اور ان کے رفقائے کار احباب جماعت اور جمعیت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ رواداری کا ثبوت دیا ہے، اور اس طرح مجھے آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سود کی تباہ کاریاں، یہ موضوع میرے بھائیوں ہمیں کیوں سننا چاہیے؟
سود کی مذمت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس میں ہم سب برابر ہیں، یکساں ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ کیا ہے وہ میرے بھائیوں؟ پروگرام میں آئے ہوئے اس وسیع و عریض میدان میں ہمارے کلمہ گو بھائیوں، مقصد زندگی ہمارا کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ جی، کتاب و سنت۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت۔ سورہ ذاریات سورت نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وہ سب کے سب میری عبادت کریں، اکیلے میری عبادت کریں۔ اب ہم عبادت تو کریں لیکن عبادت قبول بھی ہونی چاہیے۔ عبادت کے قبولیت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، بیریئر ہیں، ڈیوائیڈرز ہیں جو قبولیت کی راہ میں آڑے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا ڈیوائیڈر، ایک بڑا بیریئر یہ ہے کہ ہماری روزی حرام کی نہ ہو۔ جو کھا رہے ہیں ہم، جس سے ہمارے جسموں میں خون اور بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ رہا ہے اور ہم تندرست و توانا نظر آ رہے ہیں، ہماری وہ روزی کیا ہو؟ بولو کیا ہو بھائی؟ ارے ناشتہ واشتہ تو ابھی سب ملا ہے اچھا خاصا یار، ملا ہے کہ نہیں؟ جی جی، حلال ہو۔ اگر یہ حرام ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہیے مسجدوں میں، آپ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک رکوع اور سجود میں گزار دیجیے، اللہ کی قسم عبادت کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں اگر ہماری اور آپ کی روزی حرام ہے۔ ان حرام چیزوں میں سے ایک چیز جس کا ذکر میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، کیا ہے بولو؟ سود، انٹرسٹ۔ I have no interest in interest۔ ہمیں سود میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری دلچسپی اس سے ہے کہ ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، یہ ہماری خام خیالی۔ آئیے تھوڑا سا سود کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں میرے بھائیو۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ آج ہندوستانی لیول پر آپ سروے کر لیں تو ہر 10واں ہندوستانی سود میں لت پت ہو گیا، اس کے کاروبار میں اس سے جڑ گیا۔ کیسے بچایا جائے اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو؟ آئیے سود کی تباہ کاریاں یہ جاننے سے پہلے ہم سود کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ سود کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربا۔ ربا یربو ربن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بڑھنا، انکریز ہونا۔ شریعت میں جب سود کہا جائے، ربا کہا جائے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ سود دو طرح کا ہے اور دونوں حرام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھوں ہاتھ لین دین کریں کچھ کھان پان والی چیزوں کا، کام کاج والی چیزوں کا، لیکن دیں، جو کچھ دیں اس سے زیادہ لیں، یہ سود ہے۔ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 سے 6 چیزیں ایسی تھیں جس میں لوگ تبادلے کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ کوالٹی اچھی ہے، میں اجوا کھجور 1 کلو دے رہا ہوں، مجھے 5 کلو سکری دے دو، اس لیے کہ اجوا بڑی مہنگی ہے۔ شریعت نے منع کیا نہیں، کھجور کو کھجور سے بدلو تو کمی اور بیشی جائز ہے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نمک اگر نمک سے بدل رہے ہو، یہ ٹاٹا کمپنی کا ہے، یہ سالٹ بڑا اچھا ہے، سرٹیفائیڈ ہے، بیماریوں سے دور ہے، اور دوسری کمپنی کا جو برانڈڈ نہیں ہے
1 کلو نمک دے کر اگر آپ کہو 2 کلو مجھے دے دو، کیونکہ یہ ٹاٹا ہے اور آپ کا برانڈڈ نہیں ہے، جائز ہے؟ نہیں ہے۔ ایسے ہی سونے کو اگر سونے سے آپ بدل رہے ہو تو کمی اور بیشی جائز نہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو ڈھالا ہوا سونا ہے اور اس میں آپ کے یہاں بہت سارا کچرا نکلنے والا ہے، نہیں، جتنا تولہ دے رہے ہو اتنا ہی تولہ آپ کو لینا ہے، اس لیے کہ جنس ایک ہے۔ چاندی کو اگر چاندی سے بدل رہے ہو وہاں بھی کمی اور بیشی نہیں کر سکتے، جتنا دو اتنا ہی لو۔ تو چاندی، سونا، اسی طرح جو، گیہوں، کھجور، نمک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان چیزوں کا کہا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ان کا لین دین ہو اور برابر سرابر ہو۔ 1 کلو دے کر آپ 1.5 کلو 2 کلو وصول نہیں کر سکتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 2254 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء الا مثلا بمثل يدا بيد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کو سونے سے بدلتے وقت، چاندی کو چاندی سے بدلتے وقت، کھجور کو کھجور سے بدلتے وقت، نمک کو نمک سے بدلتے وقت، گیہوں کو گیہوں سے بدلتے وقت، جو کو جو سے بدلتے یا بیچتے وقت ہمیں نبی نے منع فرمایا ہے کہ یہ تجارت نہ ہو مگر 2 کنڈیشنز کے ساتھ۔ نمبر 1، مثلم بے مثلن، برابر سرابر، جتنا دو اتنا ہی لو۔ دوسری کنڈیشن، یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ، ابھی دو اور ابھی لو۔ یہ نہیں کہ ابھی لے کر کے جاؤ اور بعد میں دے دینا، نہیں، ابھی، تاکہ اس کی کوالٹی سامنے رہے، بعد میں جھگڑے کا سبب نہ ہو۔ اب میرے بھائی یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہماری نوٹ پھٹ گئی ہے، 1000 کی نوٹ ہے، وہ بغل میں ایک دکان رکھ کے بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 800 روپے اس کے بدلے دوں گا، مجھے 1000 کی نوٹ دے دو۔ پھٹ گئی نوٹ، کیا کروں، میرے لیے تو بیکار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو 800 اس کے بدلے دوں گا، آپ مجھے 1000 کی نوٹ دے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، اٹ از الاؤڈ ان اسلام؟ جائز ہے؟ نہیں، اسی لیے کہ کرنسی ایک ہے، بھلے آپ کی نوٹ پھٹ گئی، آپ 999 بھی نہیں لے سکتے اس بنا پر جو شرط رکھ رہا ہے۔ 1000 لے کر 999 آپ کو دے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ تو کیا کرو پھر؟ مولانا کیا کروں، پھٹ گئی یہ نوٹ؟ صبر کر لو، اور اگر وقت آپ کے پاس ہے تو چلے جاؤ ریزرو بینک کے پاس، اس کا نمبر محفوظ ہے نا، ریزرو بینک آپ کو پورا کا پورا لوٹا دے گا، کتنا بھی پھٹا ہو نمبر محفوظ ہو، ریزرو بینک تلاش لو کہاں پر ہے جو نوٹ بناتی ہے، وہ آپ کا نوٹ لے کر کے آپ کو پورا دینے کو تیار ہے، کوئی مجبوری کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کرنسیوں میں بھی تبادلہ الگ جنس سے ہو، ڈالر کا روپے سے، انڈین کرنسی سے، ریال کا انڈین کرنسی سے، یا اس طرح، تو کمی بیشی جائز ہے۔ جیسے سونے کو چاندی سے، یا گیہوں کو جو سے، یا کھجور کو نمک سے، الگ الگ جنسوں کا تبادلہ اگر ہو، خرید و فروخت کا معاملہ، تو ٹھیک ہے، 1 کلو مثال کے طور پر کھجور دے کر آپ 2 کلو 5 کلو نمک لے سکتے ہیں، جائز ہے، اس لیے کہ دونوں کی جنسیں الگ ہیں۔ اب اگر کرنسی ایک ہی ہے، ایک ہی جنس، وہ بھی روپیہ یہ بھی روپیہ، تو 1000 دے کر آپ 900 یا 999 بھی نہیں لے سکتے، اسلامی کوئی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈالر سے بدل رہے ہو یا ریال سے بدل رہے ہو تو ٹھیک ہے، 1 ریال کے بدلے آپ کو انڈین 12 روپے 14 روپے 16 روپے جیسا بھاؤ چل رہا ہو، یہ لینا دینا جائز ہے، اس لیے کہ کرنسی چینج ہو گئی، جنس تبدیل ہو گئی۔ ربا الفضل، دوسرا ہے ربا النصیحہ، جس کو قرضے والا انٹرسٹ کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو، آپ اچھے تاجر ہو، بزنس مین ہو، اچھے بنیا ہو، آپ کے پاس پیسے ہیں، ساہوکار ہو، آپ نے کہا میں قرضے دوں گا، اب ضرورت ہوگا میں قرضے دوں گا، لے جاؤ 1 لاکھ روپیہ، مجھے لوٹاتے ہوئے 1,01,000 روپیہ دے دینا۔ قرضہ 1 لاکھ دے رہا ہوں لیکن لوٹانا تو 1,01,000 روپیہ، جائز ہے میرے بھائی؟ 1 روپیہ آپ کے لیے
نہیں حرام, اٹ از سود, اٹ از انٹرسٹ. ایک پیسہ بھی آپ ایکسٹرا اگر لے رہے ہو, کل قرض جر نفعا فہو ربا, قرض دے کر اگر تھوڑا بھی فائدہ آپ کو اس سے مل رہا ہے, جتنا دیتے ہو اس سے زیادہ وصول رہے ہو, اسی کا نام سود ہے. جس میں آج ایک بڑی آبادی ملوث ہے. ممبئی کی سرزمین میں تو ہر گلی کوچے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, قرض دے کر گھر پہ بیٹھ رہے ہیں, بینک میں پیسے آ رہے ہیں, قسطیں آ رہی ہیں, یہی سود کھا رہے ہیں, لیکن ان کے چہرے آپ دیکھ لو تو اللہ نے مسخ کر دیا ہے روحانیت. نورانیت نام کی کوئی چیز نہیں, سود نے انہیں مسخ کیا ہے. تو میرے بھائیو, یہ دونوں طرح کا سود حرام ہے, لینا بھی دینا بھی, کسی بھی طرح کا انوالومنٹ. دلیل سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 275, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے خرید و فروخت کو, لین دین کو حلال کیا, لیکن سود کو حرام کیا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سود آدمی جو دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی لے جاؤ 10,000 روپے, لوٹاتے بھی مجھے 1,500 یا 1,000 اور ایکسٹرا دینا. 10,000 دے رہا ہوں, 11,000 مجھے دینا. چاہے تمہارا فائدہ ہو, نفع ہو یا نہ ہو, تم کھاؤ یا شادی کرو یا بزنس کرو, جو بھی, اس سے مطلب نہیں, لیکن ایکسٹرا ہمیں چاہیے. 10,000 کے بدلے 11,000. اسے آپ سے کوئی مطلب نہیں, آپ زندگی جیو یا مرو, اس کو اپنے پیسے سے مطلب ہے. لیکن خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ شیئر ہولڈر بھی ہو, آپ نے اپنے پڑوسی سے کہا بھائی آپ مال لگاؤ, میں محنت کرتا ہوں, دونوں تجارت کر کے جو فائدہ ہوگا, منافع, اس کو 50-50 بانٹ لیں گے. یا ٹھیک ہے آپ پیسہ دے رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں 40% لے لوں گا, آپ کو 60 دوں گا. یا مجھے 60% لینا ہے, اس بنیاد پر میں محنت کروں گا, آپ کو 40% دوں گا, جو آئے گا اس میں. اور اگر لاس بھی ہو گیا, خسارہ بھی ہوا, تو بھی دونوں بانٹ لیں گے اسی پرسنٹیج کے حساب سے. تو کسی کا دل دکھے گا اس میں؟ پروفٹ میں بھی حصہ اور لاس میں بھی حصہ. یہ تجارت ہے, یہ بزنس ہے, یہ حلال ہے. اس میں کسی کا دل دکھ نہیں رہا ہے, اس میں کسی غریب کا خون نہیں چوسا جا رہا ہے. اس میں ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس پر دونوں فریق راضی ہیں, اور دونوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھ سکتا. فائدہ ہو تو بھی اور نقصان ہو تو بھی دو. لیکن سود میں ایسا معاملہ نہیں, ہمیں ملنا ہی ملنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوا, میں نے 5 لاکھ روپے بینک سے قرضہ لیا, اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے دے دیا, میں سال بھر اس سے بزنس کرتا ہوں, اس کے بعد جب اس کو لوٹاتا ہوں 5 لاکھ کے بدلے 5,50,000 یا 5,60,000 دے دیتا ہوں, تو ہوا کیا؟ مولانا میں نے بھی کمایا نا, کتنی آمدنی میری ہوئی. اب اگر اس میں 50,000 60,000 دے دیتا ہوں ایکسٹرا 5 لاکھ کے اوپر, تو نقصان کیا ہے میرا؟ کوئی نقصان نہیں. میرے بھائیو, یہ میٹھا زہر ہے, اسے مت پیو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نمبر 1, کیا تمام قرضہ لینے والے بزنس ہی کے لیے قرضہ لیتے ہیں؟ بولو. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے شادی کرنا ہے, میری بیٹی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے خان پان تک کے وعدے ہیں, مجھے بچوں کو کھلانا ہے, پڑھانا ہے, لکھانا ہے. کچھ لوگ کسی اور کام سے لیتے ہیں. سارے لوگوں کو تو پروفٹ نہیں مل رہی. نمبر 2, چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتا ہوں آپ کو بزنس کرنا تھا, آپ نے لیا اور آپ نے کمایا بھی, لیکن ذرا یہ بتائیے جب SBI نے آپ کو یہ قرضے دیے تھے تو کیا اس بات کی گارنٹی بھی دی تھی کہ یہ پیسے بڑے ہی جادوئی پیسے ہیں, جہاں لگاؤ گے صرف فائدہ, نقصان کا ڈر ہی نہیں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بینک یا اس کا آنر یا کوئی مائی کا لام ذرا بتاؤ, اسے فیوچر کی خبر ہے کل وہ ہماری کمپنی رہے گی یا ڈوب جائے گی؟ بولو ہے. گارنٹی جب نہیں دے سکتے کہ فائدہ ہی ہونے والا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, پھر آپ کا یہ کہنا میں نے کمایا اور اگر میں نے 50,000 5 لاکھ پہ لوٹا دیا ایکسٹرا تو کیا ہوا؟ میرے بھائیو ذرا جانچ لو, کتنے سروے کر لو, کتنے لوگوں نے قرض پر گاڑیاں اٹھائیں, قسط نہیں پے کر پائے. قرض لینا برا نہیں ہے, سود والا قرض برا ہے. قسط نہیں پے کر پائے, گاڑی کمپنی والے کھینچ لے گئے. قرض پر دکانیں لی, قسط نہیں پے کر پائے, بیمار ہو گئے یا کچھ ہو گیا, آ کر دکان کمپنی نے سیل کر دیا.
ایسا بھی ہوا ہے قسط پر لوگوں نے فلیٹ خریدے کہ ہم اپنے آنرشپ والے گھر میں رہیں گے، کرائے کے مکان پر کب تک رہیں گے؟ ہمارے ابو سے تھے لیکن میں تو جوان ہوں نا، میں اپنے اچھے گھر میں رہوں گا جس میں اچھا بیڈ ہوگا، اچھا فرنیچر ہوگا، اچھا صوفہ سیٹ ہوگا، اچھا یہ ہوگا، اچھا وہ ہوگا۔ قرض لے کر کے اس نوجوان نے فلیٹ خریدا 2 BHK، قسط بھر رہے ہیں، بیچ میں کوئی حادثہ ہوا، شکار ہو گئے، نہیں قسط پے کر پا رہے ہیں، گھر جو رہنے کا تھا اسے گورنمنٹ نے سیل کر دیا، تالی لگا دی اپنے، راتوں رات گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ کیا اس کے لیے شواہد کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے؟ آپ کی آنکھیں اگر ہیں تو بصیرت کی نگاہوں سے ذرا دیکھو اپنے سماج اور سوسائٹی کو، اس کی تباہ کاریوں نے کس قدر لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کتنے ایسے کیسز خود میرے پاس اپنے آئے ہیں، مولانا کیا کروں، میرا جو گھر تھا میں نے لون پر لیا تھا لیکن ایسا حادثہ ہوا، ابھی گورنمنٹ نے مجھے 2 ہفتے کے لیے 15 دن کے لیے نوٹس دی ہے، طے کرو ورنہ میں آپ کا گھر سیل کر دوں گا۔ کیا کروں؟ پراپرٹی ہے نا بھائی، کھیت کھلیان ہے نا، ہاں ہے، جاؤ بیچو، تمہیں لینا نہیں چاہیے تھا لیکن بیچ کر کے دے دو اگر گھر بچانا ہے، اور اللہ سے توبہ کر لو، کبھی اس طرف قدم نہیں اٹھانا، کبھی اب ایسے لون کی طرف مت جانا جہاں سود دینا پڑ رہا ہو۔ میرے بھائیو، آج عیش کر رہے ہو لیکن اگر اللہ، جانتے ہو یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 8 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، آیت نمبر 276، آیت نمبر 277، آیت نمبر 278، آیت نمبر 279، 5 آیتیں کنٹینیو ہیں جو سود کی حرمت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 161، سورہ روم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ 8 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ اور ایک بات بتا دوں، ایک ایسی میڈم اللہ رب العالمین نے دیا ہے انسانوں کو جو سودی کاروبار میں لطفت ہے، ملوث ہے، اس سے باز نہیں آتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 279، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سن لو، اگر سود لینے دینے سے باز نہیں آتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو، تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت ہے کسی میں؟ ہے نہیں۔ اللہ خالق، ہم مخلوق، اللہ مالک، ہم سب اس کے غلام اور بندے۔ اللہ پوری کائنات کا مدبر ہے، مختار کل ہے، ہم اس کے عاجز بندے ہیں، جو دیتا ہے اتنا ہی پاتے ہیں۔ جس کو وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جس کو وہ گھاٹے میں ڈالنا چاہے اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی اہل توحید کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جا رہے ہیں بینکوں کی طرف، ایسے لون کی طرف جو سود کی شرط پر ہمیں دیے جا رہے، ہم اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا یہ قدم کہاں اٹھا رہا ہوں؟ اللہ سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھ لو جن لوگوں نے ٹھانی ہے کہ میں جنگ کروں گا، کیا حشر ہوا۔ گاڑیاں سود پر نکالی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، دس از بائی دا گریس آف مائی لارڈ۔ اچھا، سود پہ لے کر چل رہے ہو، کہتے ہو میرے رب کا فضل ہے، شرم نہیں آتی؟ ہوتا کیا ہے؟ اس کی شان و شوکت کو اللہ کچھ ہی دنوں میں لے جا کر ٹھوک دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے، پس جاتے ہیں، وقت پر کوئی پہنچتا نہیں، حال جان تک لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، لون پر گاڑیوں کو اٹھا کر فخر و غرور کرتے ہوئے تکبر سے مرسیڈیز میں گھوم رہے تھے۔ اللہ سے جو جنگ کرے گا وہ آگے جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، توبہ کر لو، توبہ کر کے اٹھو، پتہ نہیں ہاتھ سے اٹھنے تک کون ہے اور کون نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر اس میں ہم ملوث ہیں، اس میں ہم لطفت ہیں، تو آؤ مقصد زندگی کو سامنے رکھو، کھاؤ پیو جو اللہ نے حلال ذریعے سے دیا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار لو۔ ہمارے آبا و اجداد آئے اور گزار کر چلے گئے، سود کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم بھی وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں مولانا مجبوری ہے نا،
مجبوری ہے، کیا کریں، ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنا گھر لینا ہو تو اتنے پیسے کہاں ہیں؟ تو میرے بھائی رینٹ کے مکان میں رہو. دیکھو ممبئی کے اندر کتنی بڑی آبادی رینٹ پہ رہ رہی ہے. کیا اللہ نے کبھی شرط لگایا ہے کہ اپنا گھر خریدو پھر مسجد میں آؤ؟ کہیں شرط ہے بھائی قرآن میں؟ نہیں ہے. تو پھر رینٹ کے مکان میں رہو، اللہ عبادت قبول کرے گا. ارے اپنی گاڑی ہونا نہ مولانا، اپنی گاڑی کرائے پر چھوٹی سے بڑی تمام چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہو، سوئی سے لے کر کے بڑا سے بڑا جیٹ طیارہ، کیا چاہیے آپ کو اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس پورا پیسہ نہیں تو مت اس طرف قدم بڑھاؤ میرے بھائی. جہاں آپ کو سودی لون لینا پڑے مت قدم بڑھاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرے، ٹیکس بہت لیتی ہے نا گورنمنٹ، بہت زیادہ ٹیکس لیتی ہے، تو ٹیکس بچانا ہے ہمیں. ٹیکس بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دکھا دو لون، بڑا مقروض ہوں میں، مجھ پر رحم کرو، تو گورنمنٹ تھوڑا رحم کرے گی. یقیناً میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو گورنمنٹ لیتی ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہم سے معاف ہوتا. یہ جبری وصولی ہے جو گورنمنٹ وصول کر رہی ہے. لیکن اس بات سے آپ کو بہت دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. جہاں آپ مجبور ہو واقعی وہ اسلامک مجبوری ہے، وہاں اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. لیکن یہ تو آپشن ہے کہ آپ چاہو تو قرضے لو، آپ چاہو تو نہ دو. ٹیکس میں آپ کے پاس آپشن نہیں، آپ کو دینا ہی دینا ہے. اب میرے بھائی ٹیکس بچانے کے لیے آپ قرضہ لو گے، ڈبل جرم ہے. ڈبل جرم کیسے؟ نمبر ایک، یہ تو ایسے ہوا جیسے آپ بارش سے بچنے کے لیے کہیں پرنالے کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاؤ. بھائی بچا لے پرنالے، مجھے بچا لے. تو پرنالہ بچائے گا یا نہلائے گا؟ بولو. نہلا دے گا، نہلا دے گا. آپ نہا جاؤ گے، سارے کپڑے آپ کے بھیگ جائیں گے. آپ بارش سے کیا بچو گے؟ کیا لوجک ہے اس کے پیچھے؟ آپ اگر ٹیکس بچانے کے لیے سود لے رہے ہو تو اس سے بڑا جرم آپ کر رہے ہو. ٹیکس دینا یقیناً مجبوری تھی، لیکن اس چھوٹے کام سے بچنے کے لیے بہت بڑا کام آپ نے کر دیا، بہت بڑا گناہ. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ مولانا میرے کپڑے پر بچے نے پاخانہ کر دیا ہے، تو کیا کروں؟ بڑے بیٹے کو بلا دیتا ہوں، ادھر آ بیٹے، ذرا تو پیشاب کر دے، اس پہ دھل جائے. تو وہ پاخانہ تو دھل گیا، اس کے نشانات چلے گئے، لیکن آپ پاک ہوئے میرے بھائی. ٹیکس بچا رہے ہو سود لے کر، قرضے لے کر. اللہ کے واسطے ڈبل جرم نہ کرو میرے بھائی. یہ جبری وصولی یقیناً ہے. ٹیکس آپ دو گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے کہ یہ بندے کی مجبوری ہے. لیکن سودی قرضے لینا یہ کون سی مجبوری؟ مولانا صاحب مجھے اپنی بزنس کرنی تھی، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، 2-3 لاکھ میں نے لے لیا. آپ بزنس کرو، جتنا ہے اتنے میں کرو نا، اللہ برکت دے گا. حلال ذریعے سے شروعات کرو گے تو. لیکن آپ خواب دیکھ رہے ہو کہ پڑوس والا اتنا مالدار، میں راتوں رات شارٹ کٹ اپناؤں اور اس سے بڑا مالدار بن جاؤں. یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ یہ دینداری نہیں ہے. جتنی لمبی ہے چادر، پاؤں اتنے ہی پھیلاؤ. اگر زیادہ پھیلاؤ گے پاؤں باہر نکلیں گے، دکھائی دے گا. اور اللہ سے جنگ کرو گے تو اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کچھ علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے، ہندوستانی مسلمان قرضے لے سکتا ہے بینکوں سے، سودی قرضے، اس لیے کہ وہ ٹیکس دیتا ہے. اچھا، کہتے ہیں ہمارے نوجوان مولانا صاحب کہہ رہے تھے، دیکھو میں نے کلپس لے رکھی ہے، یہ دیکھو میرے پاس اس کا ریکارڈڈ پروگرام موجود ہے. مولانا کہہ رہے تھے تم ٹیکس دیتے ہو نا ہندوستان میں، اس لیے ان بینکوں سے قرضے لے سکتے ہو. تو کیا میرے بھائی یہ دلیل صحیح ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے مسلمان بھائی ہو، کیا صرف آپ ٹیکس دیتے ہو یا ہندو بھی دیتا ہے نا؟ کیا صرف آپ ٹیکس دیتے ہو یا یہودی بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا صرف آپ ٹیکس دیتے ہو یا کرسچن بھی دیتا ہے؟ دیتے ہیں نا؟ سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ریزن کہ ٹیکس دے کر یہ سود تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا ہے. یہ کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے. تو بس میں یہی مشورہ دے کے جاؤں گا، آپ کی چادر جتنی لمبی ہے پیر اتنے بڑا. 1 لاکھ روپیہ ہے،
1,00,000 روپیہ ہے اسی میں تجارت شروع کرو، جو آپ کر سکتے ہو حلال طریقے سے دعا کرو، اللہ دینے پر آئے گا چھپر پھاڑ کے دے گا۔ اور اگر 5 لاکھ کے قرضے لے کر آئے آپ نے لگایا، اللہ اگر آپ کو مٹانا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ لاجک کسی اور کو نہیں سمجھ میں آئے گی، اہل توحید کو سمجھ میں آئے گی۔ اہل ایمان کو وہ سود لینے والا سمجھتا ہے میں بڑا ساہوکار بن رہا ہوں، پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مٹ رہا ہے، اللہ مٹا دے گا اس کو۔ لیکن صدقہ کرتے ہوئے آپ خرچہ کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے بڑھا دوں گا میں۔ کیسے بھائی؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ صدقہ دینے والے کو اللہ بڑھاتا ہے، حالانکہ وہ خرچ کر رہا ہے، اپنی جیب سے نکال کے لٹا رہا ہے، اور سود لینے والا تو بھر رہا ہے اپنے جیب۔ اللہ کہتا ہے اس کو مٹا دوں گا میں، اور صدقہ دینے والے کو بڑھا دوں گا میں۔ کیسے؟ مومن 1 روپیہ 1 دانہ خرچ کرتا ہے، اس 1 دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اس پودے میں اگاتا ہے۔ کتنی بالیاں میرے بھائی؟ 1 دانہ ڈالا اور اس سے ایک پودا اگا، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں کتنے بولو؟ کتنے؟ 700۔ سبحان اللہ۔ 1 روپیہ آپ نے خرچہ کیا تھا، اللہ نے آپ کی نیتوں کو خلوص کو دیکھتے ہوئے آپ کو 700 دیا، اور اللہ کے کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ will increase for whom he will۔ اللہ بڑھا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، شرط یہ کہ خلوص نیت ہو۔ صدقہ دو، مال بڑھے گا، اور سود لو، اللہ تعالیٰ پھنسا دے گا، باغی ہو جائیں گے آپ کے بال بچے۔ اس لیے کہ لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کتاب البیوع 1598 نمبر 198۔ میرا وقت صرف 10 منٹ اور رہ گیا، میں خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس پر، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے، سود کو لکھنے پڑھنے والے، ان تمام پر۔ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، آج BBA کی ڈگری لے رہے ہو، MBA کر رہے ہو، کہتے ہیں مولانا فلاں بینک میں ویکنسی ہے، اچھی جاب ہے، لاکھ روپے سے شروعات ہے، مینیجر بن سکتا ہوں میں، BBA کر کے آیا ہوں، MBA کر کے آیا ہوں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں گواہی دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے پڑھنے والے پر بھی لعنت، وَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ، اور یہ سب کے سب اس لعنت میں برابر ہیں، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ نہیں۔ جیسے کھانے اور کھلانے والا، لینے اور دینے والا، اللہ کی قسم یہ سود اگر کوئی لے رہا ہو، ایگریمنٹ کر رہا ہو، اور آپ کو اگر وہ وٹنس بنائے میرے اس فارم پر سائن کر دو، اگر آپ سائن کرتے ہو اسے سودی لون دلانے کے لیے، آپ برابر کے مجرم ہو، اور آپ پر بھی رسول اللہ کی لعنت ہوگی۔ کیا مطلب اللہ کی لعنت؟ رسول اللہ کی لعنت، آپ اللہ کی رحمت سے دور، اور جب اللہ کی رحمت سے دور، بیوی بچے نافرمان، نوکر چاکر باغی، سماج اور معاشرے کے لوگ ان کا بائیکاٹ کریں گے، نظروں سے گرا دیں گے، اللہ کی رحمت سے آپ دور ہوں گے۔ سوچ لیں گے میرے بھائیوں، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اس کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور سود لینے کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جا کر کے اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کر لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے پونا اور اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، بلکہ ممبئی اور تھانے کو بھی لے لیجئے، کوئی بڑا سے بڑا اجڑ، بدماش اور شریف قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن ذرا اس شریف سے جا کر پوچھو کہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کو تیار ہو؟ کرے گا میرے بھائی؟ سود لینے والا اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کرنے جا رہا ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت کے مطابق
اگر 1 درہم بھی سود کا، یعنی آپ کے یہاں کے مطابق 1 روپیہ بھی سود کا کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے کہ یہ سود ہے، تو وہ 36 عورتوں سے زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ ایک عورت سے زنا کرنے کا جرم کہ اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارو۔ آدمی اگر 36 عورتوں کا عزت و عصمت کو لوٹنے والا ہوگا، کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس گناہ کے بھیانک ہونے کو پہچانو، اور ان علماء کرام، ان فلسفیوں کے مشوروں پر مت جاؤ جو کسی ایک انڈے کو کہتے ہیں یہ 1 نہیں 3 انڈا ہے۔ کیسے؟ کہا دیکھو نا، 1 انڈا تو سامنے رکھا ہوا ہے، تو دوسرا میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں بھی اسی طرح 1 انڈا پیدا ہوا۔ تیسرا کہاں ہے؟ ارے آپ بھی تو دیکھ رہے ہو اسے، آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی 1 انڈا آیا ہوگا۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ کسی سننے والے نے کہا کسی کے بیچ والا انڈا مجھے دے دو، میں لے جا کے ابال کے کھا لیتا ہوں، یہ جو آپ لوگوں کے یہاں پیدا ہوا ہے نا، اسے آپ لوگ کھا لینا۔ یہ ان فلسفی علماء کے فلسفے ہیں۔ نوجوانوں، سود کی طرف مت جاؤ، مت ایسے قرضے لو۔ اللہ کی قسم، نہ یہ گاڑیاں کام آئیں گی، نہ یہ بگلو اور پلیٹ کام آئیں گے، نہ اور آپ کا کوئی ہواری مواری کام آئے گا اگر اللہ سے جنگ کرنے جاؤ گے۔ لیکن ایک آخری سوال، اس کا جواب دے کر میں ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں علماء کرام اگر اسٹیٹ بینک سے قرضے لینا یہ جرم ہے، تو علماء کرام کو ہم نے قطاروں میں دیکھا ہے، یہ جا کر اپنے پیسے اسٹیٹ بینک میں جمع کرتے ہیں، نکالتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں۔ تو کیا مولانا یہ جائز ہے؟ مجھے سود سے منع کرتے ہو اور آپ جا کر لائن لگا کر SBI کے ہاں کھاتے کھلاتے ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب لے لو، میں خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو، آپ کے ہندوستان میں کوئی ایسا اسلامک بینک ہے جو گارنٹیڈ آپ کے پیسے رکھ سکتا ہو؟ ہے میرے بھائی؟ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے لاک اپ اور تجوری میں یہ پیسے رکھو، روزانہ آپ کا 50,000 کا غلہ اٹھتا ہے، لے جا کر کوئی تجوری بناؤ اور اپنے تجوری میں رکھ لو۔ لیکن پھر اس میں ڈر ہے کہیں بات لیک ہو گئی تو بس یہ مافیا گروپ دن دہاڑے بندوق برداروں کو لا کر گن آپ کے سر پر رکھ کر کہے گا تجوری کھولو، اور دن دہاڑے لے کر جائے گا۔ محفوظ نہیں آپ تو کہاں رکھو مولانا؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے سامنے یہی ہندوستانی بینک بچا، یہیں پہ رکھنا ہوگا۔ تو میں کہوں گا میرے نوجوانوں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے تو آپ سیونگ کے بجائے جو دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کو کھلاؤ۔ سیونگ، اس کے اندر سود آپ کو مینشن ہوتا ہے ہر 3 مہینے پر، آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر سود آ گیا۔ لیکن دوسرا جو اکاؤنٹ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں بھی سود ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا کمی یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس بک پر وہاں پر نوٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ کا سود کا پیسہ آیا، آپ کو بتایا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہی لوگ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو مزید فیسلٹیز دیتا ہے۔ تھوڑا سا دونوں میں سود ہے، نسبتاً کرنٹ آپ کھلائیے، اس لیے کہ فتق اللہ مستطاعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن اگر انڈیویجول کا، کسی منفرد آدمی کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا سیونگ کے علاوہ، تو ٹھیک ہے، سیونگ آپ کا ہے، لیکن ہر 3 مہینے پر جب آپ انٹری کراؤ، سود کا پیسہ آئے، آپ کو پتا چلا اتنا ہوا، آپ فوراً معاف کر لو، پیسے نکالو اور لے جا کر کسی رفاہی سوشل ورک میں لگا دو، اور ثواب کی امید نہ رکھو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ مجبوری ہے، اس مجبوری کو علماء کرام نے اسلامی مجبوری کہا ہے، شاید اسے کنسیڈر کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مجبوری ہے جو مجبوری کہی جاتی ہے کہ آپ نے گاڑی کو لون پہ نہیں اٹھایا، آپ کے پاس پیسے سے پورا آپ نے وائٹ منی پے کر دیا اور آپ نے 15 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی اٹھا لی، کوئی سودی کاروبار نہیں، کوئی سودی ایگریمنٹ نہیں، لیکن اس کا پیپر جو ہوتا ہے اس میں LIC ہوتی ہے، لائف انشورنس گاڑی کی، اس کو لیے بغیر آپ اپنی گاڑی پر چل ہی نہیں سکتے، مجبوری ہے وہ پیپر لینا۔ تو یہ LIC کا پیپر آپ لے سکتے ہو، اس کو بھی ایک مجبوری علماء نے کہا ہے، ورنہ آپ ارب پتی بھی ہو جاؤ، اپنی گاڑی آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ تو
دعوت و اصلاح کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک ضرورت ہے گاڑیاں ہماری اور لوگ لے سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ انٹرسٹ، لیکن یہ LIC پیپر ایک مجبوری ہے، اس لیے آپ اسے رکھ سکتے ہو، باقی تیسری اور کوئی مجبوری مجھے نہیں معلوم۔ LIC کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں 99.99% میرے بھائیو، لائف انشورنس از حرام، از انلافل، از not allowed in اسلام، اس سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری آیت سے اس کا سنا کر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سود لیتے ہو تو اپنا جائزہ لے لو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ سود لے دے رہے تھے چھوڑ دو، ابھی آپ نے سن لیا کہ یہ حرام ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، اف یو آر بلیور، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو، اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کا لینا دینا، اس کی گواہ بننا، اس کو لکھنا پڑھنا، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے ہو تو پھر آپ فتویٰ لے لو آپ کیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔